أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جزوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ القصص کی آیت نمبر 29 اور آیت نمبر 30 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. گزشتہ کل کے درس میں یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام وہ پہنچ گئے حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس، اور یہ پہنچنا تکوینی طور پہ تھا، ارادی نہیں تھا. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علم میں نہیں تھا کہ وہاں حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، لیکن اللہ پاک کا نظام ایسا چلا کہ خود اللہ نے مدین پہنچا دیا، اور وہاں پھر جیسے کل بات آئی حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. ملاقات کے بعد حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے عرض کی کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اپنے لیے خدمت پہ رکھ لوں، مجھے ضرورت ہے، اور اگر آپ نے 8 سال میری خدمت کی تو میں اپنی ایک بچی آپ کے نکاح میں دے دوں گا. 8 سال شرط ہے، باقی 2 سال اختیاری ہے. اگر آپ پسند فرمائیں گے 2 سال مزید ہو جائیں گے تو 10 سال ہو گئے، لیکن وہ 2 سال اختیاری ہے. یہاں تک بات پہنچ گئی. موسیٰ علیہ السلام اس شرط پہ راضی ہو گئے اور کہا ٹھیک ہے، میں آپ کی خدمت کے لیے تیار ہوں. اب پھر انہوں نے کتنا عرصہ خدمت کی، 8 سال یا 10 سال، اور اس خدمت کے بعد پھر حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی بچی کا نکاح ان سے کرا دیا، اور کرانے کے بعد اب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام مدین سے واپس مصر آ رہے. آج کی جو 2 آیات ہے اس میں اللہ پاک نے اسی کا ذکر فرمایا ہے. ان آیات کا ترجمہ ہے فلما قضا موسیٰ الاجل، بس جب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس مدت خدمت کو پورا کر دیا، خدمت کی جو مدت تھی وہ پوری کر لی، اور وہ مدت کتنی تھی؟ 8 سال. 2 سال اختیاری تھے. موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال خدمت پوری کی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال پورے کیے. وسار بأہلہ، اور پھر اپنے گھر والوں کو لے کے چل پڑے. اب بیچ میں ساری بات ہے کہ پھر نکاح ہو گیا ایک بچی سے، اور پھر یہ ایک دن اپنی اہلیہ کو لے کر مدین سے روانہ ہو گئے. جب چلے تو آنس من جانب الطور نارا، راستے میں انہوں نے طور کی جانب سے، طور پہاڑ کی جانب سے آگ کو دیکھا، آگ محسوس کی کہ جیسے آگ جل رہی ہے. قال لأہلہ، تو اپنی اہلیہ سے، گھر والی سے کہا امکثوا، آپ ٹھہر جائیں یہاں پہ، انی آنست نارا، مجھے آگ نظر آئی ہے، لعلی آتیکم منہا بخبر، ممکن ہے کہ اس آگ کے پاس جا کر مجھے راستے کی کوئی خبر مل جائے، اس لیے کہ راستہ گم ہو گیا تھا، یا تو راستے کی کوئی خبر، رہنمائی مل جائے گی، او جزوۃ من النار، یا آگ کا کوئی شعلہ مل جائے گا، لعلکم تصطلون، تاکہ آپ اپنے جسم کو تاپ سکیں، گرم کر سکیں، سردی بہت زیادہ تھی. فلما اتاہا، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے قریب پہنچے،
نودی من شاطئ الوادی الایمن، تو ان کو ایک آواز دی گئی دائیں وادی کی جانب سے، دائیں وادی کی جانب سے، فی البقعۃ المبارکہ، وہ جگہ جو ایک بابرکت مقام تھی، اس بابرکت مقام کی دائیں جانب سے ایک آواز دی گئی، اور جب غور کیا تو من الشجرہ، تو وہ آواز کہاں سے آ رہی تھی؟ ایک درخت سے آ رہی، اور اس درخت سے آواز آ رہی ہے کہ اَن یا موسیٰ، کہ اے موسیٰ، انی انا اللہ، بے شک میں اللہ تعالی ہوں، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اچھا، ایک بات آپ حضرات کے ذہن میں رہے ان آیات کو سمجھنے سے پہلے، کہ موسیٰ علیہ السلام جب مصر میں ایک حادثہ ہوا، ایک قبطی ان کے ہاتھ سے مارا گیا، اور پھر کسی نے آ کر خیرخواہ نے ان کو بتا دیا کہ آپ کے قتل کا منصوبہ بن رہا ہے، تو اس کی اطلاع کے بعد اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے، تو موسیٰ علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ 30 سال۔ یہ بات ہوئی ہے نا، ان کی عمر تھی 30 سال، اور جتنے پیغمبر دنیا میں آئے ہیں ان کو نبوت کتنے سال میں ملی ہے؟ 40 سال۔ اس سے 2 پیغمبر مستثنی ہیں، ان موسیٰ علیہ السلام کو بھی نبوت 40 سال میں ہی ملی ہے۔ اس لیے یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ یہ جتنے ترتیب بیان ہو رہی ہے نا، کہ مصر، اور پھر مصر سے مدین پہنچے، اور پھر 8 سال یا 10 سال خدمت کی، تو یہ عرصہ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا نہیں ہے، ابھی نبوت ملی نہیں۔ یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ابھی جو آیات آ رہی ہے اس میں یہ بات آ جائے گی کہ اللہ پاک نے ان سے تکلم کیا، ہم کلامی کی، اور اس بیچ راستے میں موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی گئی، اس سے پہلے نبوت نہیں تھی ان کے پاس۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ خیر، اب موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت شروع کی، اور 10 سال خدمت پوری کی، حالانکہ ان پر 8 سال لازم تھے، لیکن جو جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے اس میں صفات اپنے عروج اور کمال پہ ہوتے ہیں، تو جو اللہ کے خواص ہوتے ہیں یہ ہر وصف میں، ہر خدمت میں آگے آگے ہوتے ہیں۔ ان کو جب موقع ملے کسی کے ساتھ احسان کرنے کا تو اس میں پیچھے نہیں رہیں گے، حالانکہ مرضی تھی 8 سال کرتے، لیکن 10 سال کی، 10 سال کی، یہ اللہ کے مقرب ہونے کی ایک دلیل ہے۔ 10 سال جب خدمت پوری کی تو 2 بیٹیوں میں سے جو بڑی صاحبزادی تھی، جنہوں نے بات چیت بھی کی تھی، اس بچی سے حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح کرا دیا۔ شرط پوری ہو گئی، مہر پورا ہو گیا، اب نکاح ہو گیا، اور کچھ عرصہ موسیٰ علیہ السلام نکاح کے بعد مدین میں ہی شعیب علیہ السلام کے پاس رہے، کچھ عرصہ ساتھ رہے۔ کچھ عرصے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری تو مصر میں میری والدہ ہے، مصر میں، تو ان کا بھی حق ہے، ان سے ملاقات بھی کرنی ہے، اور اب شرط بھی پوری ہو گئی، تو اگر آپ مناسب سمجھیں، اجازت دیں، تو میں اپنی اہلیہ کو لے کر کے مصر واپس چلا جاتا ہوں۔ عرصہ گزر گیا ہے، حالات بھی بہتر ہو گئے ہوں گے، بات دب گئی ہوگی، تو اگر آپ اجازت دیں تو میں چلا جاتا ہوں۔ شعیب علیہ السلام نے اجازت دی کہ بالکل آپ چلے جائیں، اور اہلیہ کو بھی ساتھ لے جائیں، اور ساتھ میں راستے کے اسباب، کچھ بکریاں، یہ بھی ساتھ کر دیں تاکہ کوئی پریشانی نہ ہو۔ اب موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس کہاں آ رہے ہیں؟ مصر آ رہے ہیں۔ یہ پیدل سفر ہے، شوہر اور بیوی اکیلے آ رہے ہیں۔ ان آیات میں سمجھنے کی بڑی باتیں، جیسے کل بھی عرض ہوئی کہ ہماری معاشرتی زندگی کی بڑی اہم باتیں ہیں اس میں۔ اب آپ اس سے ایک اندازہ لگائیں کہ مدین اور مصر 2 الگ ملک ہیں، بہت طویل فاصلہ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام ان کی بیٹی کو لے کر کے یہاں آ رہے ہیں اپنی اہلیہ کے ساتھ۔ اس سے فقہاء نے یہ مسئلہ نکالا کہ معلوم ہوا
کہ نکاح کے بعد شوہر کو حق ہے کہ وہ اگر اپنی بیوی کو اپنے ساتھ کسی دور مقام پہ لے جانا چاہے تو لے جا سکتا ہے، اس پہ شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہو سکتی، اس کی بیوی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اب گھر بسانا ہے، شوہر کی ضروریات ہے، گھر کو آباد کرنا ہے، بچوں کا خیال رکھنا ہے، تو ایسی صورت میں اگر شوہر یہ تقاضا کرے کہ میں اپنے اس شہر سے بیوی کو اپنے ساتھ دوسرے مقام پہ لے جانا چاہتا ہوں تو لے جا سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہو نا، ہمارے ہاں بعض دفعہ والدین کہتے ہیں نکاح نامے میں یہ لکھ دیں بھئی ہماری بچی کو اس شہر سے نہیں لے جائیں گے۔ ہوتا ہے نا، ہوتا ہے، کئی دفعہ ہمیں یہ بات کہی جاتی ہے کہ بھئی یہ بات لکھ دیں کہ بھئی ہماری بچی یہاں کراچی میں رہے گی یا فلاں جگہ رہے گی، فلاں جگہ رہے گی، اور یہ نہیں جائے گی۔ شوہر کو مرضی ہے وہ جہاں جائے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، بات کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ بعض دفعہ کسی مجبوری سے یا کسی ترتیب پر شوہر کی بیرون ملک میں کہیں اچھی جاب لگ جاتی ہے، نوکری لگ جاتی ہے، اچھی سیلری ہوتی ہے، آگے بڑھنے کے مواقع ہوتے ہیں، خیر وہ انسان کی مرضی ہے۔ وہ کہتے ہیں بھئی میں جا رہا ہوں، تو اپنے اہلیہ کے ڈاکیومنٹس سارے لے جاتے ہیں، جمع کرا دیتے ہیں کہ بھئی یہ بھی پھر تھوڑے عرصے بعد میرے پاس آ جائیں۔ بعض دفعہ بچی کے والدین اس میں اڑ جاتے ہیں کہ نہیں، ہماری بیٹی تو نہیں جائے گی، وہ تو یہیں پر رہے گی، وہ یہاں پہ رہے گی۔ ایسے واقعات ہوتے ہوئے تو بابا مسئلہ یہ ہے کہ شوہر سے جب نکاح ہوا، اس کی بیوی بن گئی، آپ بیوی کو یہاں رکھے، شوہر وہاں ہے، اس نکاح کا مقصد اور فائدہ کیا ہوا؟ وہ تو اپنی جگہ وہاں رہے گی اکیلا، بیٹی یہاں رہ گئی، نہ اس کا گھر آباد نہ یہ اس کے گھر میں، کوئی مقصد کی بات ہی حاصل نہیں ہوئی نا۔ اور پھر اس کے نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ انسان جب ایک عمر کو پہنچ جاتا ہے، اللہ پاک نے اس میں فطری تقاضے اور جذبے رکھے۔ نکاح کا مقصد کیا ہے؟ کہ انسان اپنے ان جذبات کو حلال راستے اور طریقے سے پورا کرے، اس کا گھر آباد ہو جائے، خاندان بس جائے۔ آپ نے روک دیا اس کو کہ نہیں، یہ تو نہیں، تو سوراخ تو یہاں سے بنا نا، سوچ تو آپ نے فراہم کر دی اس کو، لہذا وہ وہاں جانے کے بعد اگر کچھ کرے یا اس سے کوئی اونچ نیچ ہو گئی، یا پھر یہ کہ اس نے کوئی دوسرا نکاح اور شادی کر لی، تو پھر اس ماں باپ کو ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ یہ واقعات ہوتے ہیں، پھر یہ گلے ہوتے ہیں کہ جی ہماری بیٹی یہاں پر ہے، اس نے تو وہاں دوسری شادی رچا لی۔ اس لیے رچائی کہ آپ نے غلط فیصلہ کیا تھا۔ جب وہ وقت پہ اپنی بیوی کو اور آپ کی بیٹی کو لے جا رہا تھا اور آپ کے پاس کوئی شرعاً کوئی دلیل نہیں تھی کہ اس کے روکنے کی، آپ نے غلط کیا، آپ نے روک لیا۔ وہ وہاں گیا اور اس کو شادی شدہ ہونے کے بعد بھی لگا کہ میں تو ایک غیر شادی شدہ زندگی گزار رہا ہوں، اس نے کر لیا، اپنا حق استعمال کر لیا۔ تو مقصد میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں یہ ہے کہ یہ معاشرتی زندگی اللہ پاک نے اس کلام پاک سے سمجھائی ہے۔ ہم قرآن سے دور ہیں تو زندگی کے ان معاملات سے دور ہوگا، غلط فیصلے ہوتے ہیں، بڑے اڑ جاتے ہیں اس میں بعض دفعہ، تو یہ شوہر کا حق ہوتا ہے۔ اس لیے نکاح کے وقت یا نکاح نامے میں کوئی بھی ایسی غیر شرعی شرط لکھوانا، اس کی شرعاً کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے دوستوں، سمجھ گئے؟ ہاں، جو جائز شرائط ہیں، مثلاً ماں باپ اپنے اطمینان کے لیے لکھوائیں کہ بھئی ہماری بچی کے نان نفقے کا خیال رکھا جائے گا، اس کو ماہانہ خرچہ دیا جائے گا، اس کی بیماری میں، اس کے علاج میں، دوائی میں اس کے خیال رکھا جائے گا، مہینے میں ایک آدھ مرتبہ ہم سے ملاقات کروائی جائے گی، دور جا رہے ہیں تو فون پہ ہم سے رابطہ ہوگا۔ یہ جائز باتیں ہیں دوستوں، حق ہے، ماں باپ لکھوا بھی سکتے ہیں، منوا بھی سکتے ہیں، یہ بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ اس میں اگر کوئی قدغن کرتا ہے، لگاتا ہے کہ نہیں جی اب بیوی ہماری اب ماں باپ کی شکل نہیں دیکھے گی، وہ بعض یہ ظلم بھی ہوتا ہے، شادی کر لی اور بچی کو اب کہا کہ نہیں بھئی ماں باپ سے نہیں ملنا ہے، نہ فون پہ بات کرنی ہے، یہ ظلم اور زیادتی ہے،
اور یاد رکھے جو ایسا کرے گا اس کو جواب دینا پڑے گا ایک دن، اس کا جواب دینا پڑتا ہے۔ بیوی کا بہت بڑا حق ہوتا ہے، شوہر کا بہت بڑا حق ہوتا ہے، اس لیے دین کے اس باب کو سمجھنا ضروری ہے۔ میں پہلے بھی عرض کیا، ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم مسجد کب آتے ہیں؟ نکاح کے دن، اور نکاح ہوا اور ایک دوسرے کو پھول پہنا دیے اور چھوارے تقسیم ہوئے، شور مچ گیا، پھر مسجد سے، یہ ہمارا مسجد سے اتنا تعلق ہے۔ باقی نہ نکاح سے پہلے کوئی پوچھنے آیا، نہ نکاح کے بعد، الا ماشاء اللہ کوئی سنجیدہ ساتھی ہوتے ہیں وہ اس زندگی کو سمجھتے ہیں۔ اور میں آپ سے اپنا ایک چھوٹا سا تجربہ عرض کرتا ہوں نا، ہمارا تو چھوٹا سا ایک تجربہ ہے۔ جس نوجوان نے، جس ساتھی نے نکاح سے پہلے اس زندگی کو پوچھ کر شروع کیا ہے، سمجھ کر شروع کیا ہے، سنتوں کو سمجھ کر شروع کیا ہے، اس کی زندگی جنت کی طرح گزر رہی۔ اور جس نے اس کو محض یہ سمجھا کہ بھئی یہ تو ایک خواہش پوری کرنے والی زندگی ہے، نام ہے، 1 مہینے بعد پریشانی آئے، مسائل۔ اولاد کو ایسی تربیت دیں، چاہے بچہ ہے یا بچی ہے، کہ بھئی یہ بھی ایک زندگی ہے، اس کو بھی آپ نے دین کی شکل میں سیکھنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کو سامنے رکھ کر سیکھنا پڑے گا، تب جا کے یہ زندگی خوبصورت بنتی ہے، خوشگوار گزرتی ہے، اور ایک اطمینان والی زندگی ہوتی۔ ایک بات تو بالکل انہوں نے اجازت دی، اپنی اہلیہ کو لے آئے۔ دوسری بات آپ غور کریں، یہاں پہ فرمایا وَسَارَ بِأَهْلِهِ، سارا کے معنی ہوتے ہیں رات کے وقت چلنے کے، یہ رات کے وقت نکلے، اور اللہ پاک فرما رہے اپنے گھر والوں کو لے کے، گھر والوں، تو گھر والوں میں کون تھے؟ اہلیہ تھی نا۔ اس وقت تفسیروں میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ اہلیہ حمل سے تھی، امید سے تھی، لیکن بچہ پیدا نہیں ہوا تھا ابھی، لیکن یہ 2 افراد چلے۔ تو قرآن کریم میں دیکھیں اللہ پاک چاہتے تو اس بچی کا نام بھی لے لیتے، یا یہ کہہ دیتے وَسَارَ بِزَوْجَتِهِ۔ یہاں طلبہ بیٹھے ہیں، ساتھی بیٹھے ہیں، عربی میں بیوی کو کیا کہتے ہیں؟ زوجہ کہتے ہیں نا۔ یہ بھی نہیں کہا کہ اپنی بیوی کو لے کے چلے گئے، کہا وَسَارَ بِأَهْلِهِ، اپنی گھر والی کو لے کر گئے۔ اشارہ یہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ مبارک دین اتنا حیا والا دین ہے کہ چونکہ قرآن کریم نے قیامت تک امت میں چلنا تھا، قیامت تک کے مسلمان کو ذہن دے دیا کہ ہمارے الفاظ، تکلم، بول چال، بات چیت میں بھی الفاظ اور تعبیرات وہ استعمال ہو جس سے حیا نظر آئے۔ یہ جو آج ہم مجلسوں میں بیٹھتے ہیں نا، بلا تکلف نام لے لیتے ہیں، شوہر بیٹھ کے بیوی کا نام لے رہا ہے، بیوی بیٹھ کے شوہر کا نام لے رہے۔ ٹھیک ہے، حرام نہیں ہے دوست، ہر چیز کو خدا کے لیے حرام حلال کے ترازو پہ مت رکھیں، کچھ تقاضے حیا اور ستر کے بھی ہوتے ہیں۔ اور دین اسلام، حدیث پاک میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ تعالی حیی ستیر، سب سے زیادہ اس کائنات میں حیادار اور پردہ ذات وہ اللہ پاک کی ہے، سب سے زیادہ۔ اس لیے پورے قرآن کریم کے اندر حتی الامکان آپ کو تعبیرات میں بھی ایسے الفاظ ملیں گے جس میں پردہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام چلے اپنے گھر والی کو لے کر، اپنے گھر والوں کو لے کر گئے، اس میں بھی احتیاط۔ اچھا، جب یہ حضرات گئے تو 2 باتیں ہوئی۔ ایک تو یہ ہوا کہ راستہ بھٹک گئے، ہو جاتا ہے، راستہ بھٹک گئے۔ دوسرا یہ کہ شدید سردی ہے، سخت سردی، اور اہلیہ حمل سے ہے، ایسے موقع پہ کمزوری زیادہ ہے اور سردی زیادہ محسوس ہو رہی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ بھئی کیا کریں۔ اچھا، تفسیروں میں لکھا ہے کہ ایک پتھر ہوتا تھا چقماق کا، یہ جو حضرات ہمارے بزرگ ساتھی گاؤں وغیرہ کی زندگی گزار چکے ہیں، یہ 2 پتھروں کو رگڑ کے بعض دفعہ آگ کی چنگاریاں نکلتی، اس کو چقماق کا پتھر کہتے ہیں، کہ 2 پتھر آپ نے ایسے رگڑے، آگ جل جاتی۔ تو جب یہ چل رہے تھے تو شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو، اپنے داماد کو، چقماق کا ایک پتھر دیا، یہ کام آئے گا۔ لیکن اللہ کی شان، ایک نظام چل رہا تھا،
وہاں پہنچ کے موسیٰ علیہ السلام نے پورا زور لگایا اس چقماق کے پتھر پہ، لیکن اس سے آگ نہیں جلی، نہیں جلی۔ اب پریشان ہو گئے۔ اب نظر پڑی کہ دور ایک جگہ پر آگ جل رہی ہے، نظر آئی کہ آگ جل رہی ہے، تو اب ذرا تسلی ہوئی، اس لیے کہ اس زمانے میں آگ جلنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ کوئی شخص بیٹھ کے آگ تاپ رہا ہے، تو مطمئن ہو گئے کہ چلے بھئی آگ جل رہی ہے تو کوئی بیٹھا بھی ہوگا، اس سے راستے کی ترتیب بھی پوچھ لوں گا اور ایک انگارہ یعنی لکڑی میں آگ جلا کے لے بھی آؤں گا تو تھوڑا سا جسم بھی گرم ہو جائے گا، مطمئن ہو جائیں گے۔ تو اپنی اہلیہ سے کہا کہ کسو، آپ بیٹھ جائیں۔ یہاں بھی ایک بات نکتے کی عرض کر دوں دوستو، دیکھیں کسو یہ جمع کا صیغہ ہے، جمع یعنی 2 سے زائد افراد۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کتنے افراد تھے؟ ایک ہے نا، اہلیہ ہے نا، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ اپنی اہلیہ کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے جو الفاظ استعمال کیے وہ بھی ادب والے۔ یہ جو ہمارا ایک مزاج ہے نا کہ دنیا جہاں سے بات ادب میں اور بڑی لجاجت میں اور بڑی چبا چبا کے، لیکن گھر گئے تو جیسے فوجی جرنیل آ رہا ہے۔ ہمارے حضرت شیخ فرماتے ہیں پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم کہ آج اگر ہماری ڈیوٹی رات کی لگ جائے نا، کبھی رات کی شفٹ لگ جاتی ہے بعض لوگوں کی، تو اس غصے پہ حضرت کا بیان ہے، تو فرمانے لگے آج ہم جب رات کی شفٹ کر کے گھر آتے ہیں تو صبح گھر میں کرفیو لگا ہوا ہوتا ہے، یعنی کسی کی مجال نہیں کہ پھر بول سکے، اس لیے کہ کیوں؟ اس لیے کہ صاحب رات کو ڈیوٹی دے کے آئے۔ تو دنیا جہاں سے ہم بات کرتے ہیں ہر ایک سے مسکرا کے اور بہت ترتیب کے ساتھ اپنے با اخلاق ہونے کو ظاہر کرتے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ یہ حسن کلام اور حسن شکل اور حسن انداز، اس کا سب سے پہلا حقدار انسان کے گھر والے ہوتے ہیں۔ خیرکم خیرکم لأہلہ، آپ علیہ السلام نے فرمایا نا، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہو۔ وہ بہتری یہ ہے نا کہ ان سے بات چیت بھی پیار سے ہو، محبت سے ہو، ادب کے ساتھ ہو۔ کیا ضروری ہے کہ جھڑک کر ہی بات کی جائے، تو تڑاک کے ساتھ بات کی جائے، ان کو گرا کے بات کی جائے؟ بعض لوگ ایسے عجیب ہوتے ہیں کہ اپنی اہلیہ کے ساتھ، بیگم کے ساتھ، بچوں کے ساتھ بات کرنا یہ شان کے خلاف سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہو نہیں سکتا جی۔ اس لیے یہ چیزیں سیکھنے کی ہے دوستوں۔ ان معاشرتی رسم و رواج نے خراب کر دیا ہمیں۔ آج کے نوجوان اگر اپنی بیوی کے ساتھ ذرا نرمی سے پیار سے بات کر لیں تو بہت معذرت کے ساتھ بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے لال پیلے ہمارے بڑے ہوتے ہیں، وہ پیلے ہو جاتے ہیں، سب نہیں، جہاں پہ سمجھ نہیں۔ آپ لوگ ایسے نہیں ہیں، لیکن میں عام بات کر رہا ہوں، یہ شکایتیں ہوتی ہیں۔ بھائی وہ شوہر بیوی ہے، ان کی زندگی کا آغاز ہے، وہ اس کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں۔ وہ آپ کی زندگی ہم نے گزار دی، چلے بھائی 40-50 سال، اب ان کا وقت آیا، اب وہ آپس میں ذرا ہنسی مذاق کر رہے ہیں تو یہاں تیور خطرناک ہوگا، کہا یہ زن مرید ہے، یہ تو بیوی کو پیارا ہو گیا، پھر ساری سنتیں رہ گئی۔ حضور علیہ السلام کی سیرت کا یہ حصہ پھر ہمارے سامنے نہیں آتا ہے۔ یہ بھی تو سیرت ہے نا، یہ بھی تو سنت ہے۔ حدیث پاک میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی صحیح روایت، میری پوری زندگی میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ علیہ السلام حجرہ مبارکہ میں تشریف لائے ہو اور آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ نہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائے، اس یہ زندگی ہے، یہ حیات طیبہ ہے۔ تو انسان گھر والوں میں جب داخل ہو، سلام کر کے جائے، مسکرا کے جائے، آدھی تھکاوٹ تو یہیں پہ ہی ختم ہو جاتی ہے دوست۔ خیر، جب وہاں گئے تو پتہ چلا کہ وہ آگ نہیں ہے، نار، یہ نور تھا اللہ کی تجلیات کا، لیکن نور بشکل نار تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے آگ جل رہی ہے، لیکن حقیقت کے اندر وہ اللہ پاک کی تجلیات ذاتیہ کا ایک نور تھا جو وہاں پر چمک رہا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب قریب پہنچے
تو یہ مصر میں ایک بہت بڑا صحرا ہے، صحرائے سینا کے نام سے. یہ جو طور کوہ ہے، طور کا تذکرہ ہم سنتے ہیں نا، طور پہاڑ کا، اس کا آدھا حصہ مصر کے اندر آتا ہے، آدھا حصہ اس کا شام میں آتا ہے، مصر میں. تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی گزرگاہ اس جانب سے گزر رہے ہیں، طور پہاڑ کے دامن سے گزر رہے ہیں، اور وہاں سے آواز آئی ان کو، اے موسیٰ، میں اللہ پاک آپ سے ہم کلام ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کو احساس ہوا کہ جو میں آگ سمجھ رہا تھا وہ آگ نہیں تھی، وہ تو کچھ اور معاملہ ہوا ہے. اب یہ وہ موقع ہے جس میں اللہ پاک نے ہم کلامی فرمائی اور موسیٰ علیہ السلام کو یہاں پر نبوت دی گئی. انشاءاللہ باقی تذکرہ آگے کی آیات میں. اللہ پاک ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیہ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ.